اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے پاک کلام ہیں جو اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے اور اپنے اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انجیل میں تھی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام انجیل میں تھا، جو پیغمبروں کے سردار اور صفا کے سمندر ہیں۔ ان کے حلیہ اور شکل کا ذکر تھا، ان کے جہاد اور روزے اور کھانے کا ذکر تھا۔ عیسائیوں کی ایک جماعت ثواب کے لیے جب ان کے نام اور ذکر پر پہنچتے، اس متبرک نام کو بوسہ دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے۔ وہ لوگ اس سارے جھگڑے میں خوف و خطر سے دور تھے، وہ سرداروں کے شر سے محفوظ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی پناہ میں تھے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کا ساتھی تھا، وہ جو فتنوں میں پھنسے رہے، ذلیل و خوار ہوئے۔ ان کا مذہب و قانون توہ بالا ہو گیا۔ جب نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا یار ہو جاتا ہے تو ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے یہودی بادشاہ کی حکایت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تباہی کی کوشش کرتا رہا۔ پہلی ناقابل علاج خون ریزی کے بعد ایک اور یہودی بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا اشارہ قرآن میں سورۃ البروج میں لکھا ہے۔ یہ بادشاہ بھی پہلے والے راستے پر عمل پیرا ہوا۔ جس کسی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تا قیامت اس پر اس طریقہ کی لعنت کی جاتی ہے۔ نیک طریقہ ایجاد کرنے والوں کو قیامت تک اس پر عمل پیرا ہونے والوں کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میٹھا اور کھاری پانی لوگوں کی رگ رگ میں ہے اور سور پھونکنے تک موجود رہے گا۔ اگر تو غور کرے تو طالب علموں کی نیاز مندی پیغمبری جوہر کے شعلے ہیں۔ شعلے ہمیشہ جواہر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اور انوار اس جانب جاتے ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں۔ روشن دان کی روشنی سورج کے سفر کی وجہ سے گھر کے چاروں طرف دوڑتی ہے۔ جس کو کسی ستارے کے ساتھ وابستگی ہے، اس کی اپنے ستارے کے ساتھ دوڑ ہے۔ زہرہ کی طرف میلان عیش کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر مریخ جیسی خون ریز عادات والا ہے تو لڑائی، جھگڑے اور بہتان وغیرہ کی جستجو کرے گا۔ ان ستاروں کے پیچھے اور ستارے ہیں، ان میں جلانے کا میلان اور نہوست نہیں ہے۔ وہ ان 7 آسمانوں میں نہیں ہیں، وہ خدا کے انوار کی گرمی میں ثابت قدم ہیں۔ وہ نہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور نہ الگ۔ یہ انسانوں کو سر جھکا کر چلنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کا نور غالب آنے والا اور اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ اپنے نور کو روحوں پر نچھاور کرتا ہے۔ جن کے نصیبے اچھے ہیں اور جس نے اس نور کا نچھاور پا لیا، اس نے منہ خدا کے غیر سے موڑ لیا۔ جس کے پاس عشق کا دامن نہ تھا، اس کو اس نور میں سے کوئی حصہ نہ ملا۔ اجزاء کے رخ ہمیشہ کل کی طرف ہوتے ہیں۔ بلبلوں کو پھول کے مکھڑے کا عشق ہے۔ نیک لوگوں کے رنگ صفح کے مٹکے سے ہوتے ہیں اور بروں کے میل کچیل کے سیاہ پانی سے۔ اس پاک رنگ کا نام صبغۃ اللہ ہی ہے اور لعنت اللہ اس گندے پانی کی بدبو۔ جس طرح سمندر کا پانی واپس سمندر میں ہی جاتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم سے عشق میں ڈوبی ہوئی جان بھی اپنی اصل کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے۔ بادشاہ کا آگ جلانا، آگ کے پاس بت رکھنا کہ جو بت کو سجدہ کرے گا وہ آگ سے نجات پائے گا۔ دیکھو اس یہودی نے کیا تدبیر کی۔ آگ کے پاس ایک بت کھڑا کر دیا
کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا چھوٹ جائے گا اور اگر نہیں کرے گا تو بھسم ہو جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اس نے اپنے نفس کے بت کو سزا نہیں دی تھی، اس لیے اس کے نفس کے بت سے ایک نیا بت پیدا ہو گیا۔ تمہارا نفس تمام بتوں کی ماں ہے، کیونکہ وہ بت سانپ ہے، لیکن یہ نفس اژدہا ہے۔ نفس لوہا اور پتھر ہے، یہ بت چنگاری ہے۔ چنگاری تو پانی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، لیکن لوہے اور پتھر کے اندر چھپی ہوئی آگ پانی سے کہاں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ دونوں جب بھی ٹکرائیں گے چنگاری پیدا ہوگی۔ اسی طرح نفس کے پیدا کردہ بت فنا کیے جا سکتے ہیں، لیکن نفس کی وہ قوت جو بت پیدا کرتی ہے اس کا ازالہ بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے اپنے نفس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ باہر والا بت کالا پانی ہے، لیکن نفس والا بت تو کالے پانی کا چشمہ ہے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا کئی گھڑے توڑ سکتا ہے، لیکن وہی پتھر کا ٹکڑا چشمے کا منہ بند نہیں کر سکتا۔ بت توڑنا آسان ہے، لیکن نفس کے معاملے کو آسان سمجھنا نادانی ہے۔ اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مکر ہے، اور ہر مکر میں 100 فرعون غرق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ، فرعونیت سے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر، احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر۔ اے بھائی، اپنے جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہودی بادشاہ کا ایک عورت کو ماں بچے کے لانا اور اس کا بچے کو آگ میں ڈالنا اور آگ میں سے بچے کا بولنا۔ وہ یہودی ایک عورت کو ماں بچے کے لایا، بت کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ بولا، اے عورت، اس بت کو سجدہ کر ورنہ آگ میں جلا دی جائے گی۔ وہ عورت پاک دین والی اور مومنہ تھی۔ اس یقین والی نے بت کو سجدہ نہ کیا۔ اس بادشاہ نے اس کے بچے کو چھینا اور آگ میں ڈال دیا۔ عورت ڈری اور دل کو ایمان سے ہٹایا۔ اس نے چاہا کہ بت کو سجدہ کر دے۔ بچہ چیخا کہ میں مرا نہیں ہوں، اماں اندر آ جا، میں اس جگہ اچھا ہوں، اگرچہ بظاہر آگ میں ہوں۔ آگ نظر بندی کا ایک پردہ ہے، ورنہ یہ ایک رحمت ہے۔ اسی طرح دنیا کی سب اشیاء بھی رحمت کے آگے پردہ ہیں۔ اس نے کہا، ماں اندر آ جا اور سچائی کی دلیل دیکھ، تاکہ اللہ کے محبوب بندوں کے عیش کو دیکھ۔ اندر آ اور آگ کی صورت میں پانی دیکھ۔ اندر آ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راز دیکھ، جس نے آگ میں گلاب اور چنبیلی کے پھول پائے۔ تجھ سے پیدا ہوتے وقت بھی مجھے موت نظر آ رہی تھی، اور تجھ سے نکل پڑنے کا بہت ڈر تھا۔ جب میں پیدا ہوا، تنگ قید خانے سے چھوٹا، اچھے مقام اور کھلی دنیا میں آ گیا۔ اب میں اس دنیا کو رحم کی جگہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آگ میں نے بہت سکون دیکھا ہے۔ اب میں اس دنیا کو رحم کی جگہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آگ میں نے بہت سکون دیکھا ہے۔ اب ایک دنیا ہے، بظاہر معدوم، دراصل موجود، اور اس دنیا کی موجود شکل ناپائیدار ہے۔ تو نے اس بادشاہ کی طاقت دیکھ لی، اندر آ اور اللہ کی رحمت اور مہربانی دیکھ۔ میں محبت کی وجہ سے تمہیں پکار رہا ہوں، ورنہ مجھے تیری پرواہ نہیں ہے۔ اندر آ اور دوسروں کو بھی بلا لے کہ وہ بھی آگ میں بادشاہ کا دسترخوان بچھا دیکھ لیں۔ اے لوگو، سب اندر آ جاؤ کہ دین کے میٹھے پانی کے علاوہ سب عذاب ہے۔ اس گہرے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے۔ ماں اندر آ گئی اور اس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا اور اللہ کی مہربانیوں کے موتی پرونا شروع کر دیے۔ ذوق کی وجہ سے لوگوں کا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا۔ اس عورت اور بچے کا حال دیکھ کر
لوگ بے خود ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ وہ سب بغیر کسی کے بلائے دوست کے عشق کی وجہ سے کھنچے چلے آ رہے تھے، اس لیے کہ ہر ترش کو شیریں کر دینا اس کی جانب سے ہے۔ یہاں تک کہ سپاہی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آگ میں نہ آؤ، اور یہودی شرمندہ ہوا جا رہا تھا۔ لوگ آگ کی وجہ سے اپنے جسم کو فنا کرنے کے لیے اور زیادہ عاشق ہو گئے۔ وہ دل کا بیمار پیشمان ہو گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو بھی منہ کالا دیکھا۔ وہ سیاہی جو وہ دوسروں کے منہ پر ملنا چاہتا تھا اس کے اپنے منہ پر اکٹھی ہو گئی۔ اس شخص کا منہ ٹیڑھا رہ جانا جس نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تمسخر اڑا دیا، جس نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تمسخر سے منہ ٹیڑھا کر کے لیا تو اس کا اپنا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ واپس آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہربانیاں اور علم لدنی حاصل ہے۔ میں نے جہالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑایا، حالانکہ تمسخر کا مستحق تو میں تھا۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کی پردہ دری کرے تو اس کا ملان پاک لوگوں پر طعنہ زنی کی طرف کر دیتا ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ کسی کی عیب پوشی کرے تو عیب داروں کے عیب بھی نہیں بیان کرتا۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے، اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بھن رہا ہے۔ ہر رونے کے بعد آخر ہنسی ہے، اور انجام پر نظر رکھنے والا مبارک انسان ہوتا ہے۔ جہاں کہیں آب رواں ہو سبزہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اشک رواں ہو رحمت ہوتی ہے۔ راہٹ کی طرح گریاں رہ تاکہ تیری روح کے صحن میں سبزہ اگے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو معاف فرما دیا جب اس نے شرمندہ ہو کر توبہ کر لی۔ تو رحم چاہتا ہے تو آنسو بہانے والوں پر رحم کر۔ یہودی بادشاہ کا آگ پر غصہ کے کیوں نہیں جلاتی، اور اس کا جواب: بادشاہ آگ کی طرف متوجہ ہوا کہ اے بدمزاج، تیری دنیا کو جلانے والی فطرت کو کیا ہوا؟ تو جلاتی کیوں نہیں؟ تو اپنے پوجنے والے کو بھی نہیں بخشتی۔ تجھے نہ پوجنے والے کیسے بچ گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے، یا تیری فطرت کے خلاف تیرا کام ہماری بدنصیبی کی وجہ سے ہے؟ آگ نے کہا: میں وہی آگ ہوں، میری گرمی دیکھنی ہے تو اندر آ جا۔ میری طبیعت اور اصل نہیں بدلی، میں خدا کی تلوار ہوں، اجازت ہی سے کاٹتی ہوں۔ جس طرح ظاہری آگ خدا کے حکم کی پابند ہے، اسی طرح باطنی آگ بھی خدا کی حکم کی پابند ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو مزاج میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے عین غم خوشی بن جاتا ہے۔ ہوا، مٹی، پانی اور آگ غلام ہیں، میرے اور تیرے اعتبار سے مردہ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اس کے حکم کے پابند ہیں۔ عاشق کی طرح بے جان اور مسلسل تو لوہے پر پتھر مارے گا تو آگ نکلے گی، وہ بھی اسی کے حکم سے باہر نکلتی ہے۔ ظلم کے لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا، کیونکہ یہ بھی مرد اور عورت کی طرح بچے دیتے ہیں۔ یہ سب اسباب ہیں۔ تو ذرا اونچا دیکھ کہ اسباب کو بھی کسی مسبب نے پیدا کیا۔ ان اسباب کو وہ مسبب عمل کرنے والا بناتا ہے، اور جب چاہے معطل بھی کر دیتا ہے۔ وہ اسباب جو انبیاء علیہ السلام کے رہنما ہیں، ان اسباب سے بالا تر ہیں۔ ان اسباب سے ہماری عقل واقف ہے، اور ان اسباب کو انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں۔ آگ اور ہوا اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، اس کی شراب سے دونوں مست ہیں۔ اے بیٹا، بردباری کا پانی
اور غصہ کی آگ بھی تو اللہ کی جانب سے دیکھے گا۔ ہوا کی جان اگر اللہ سے واقف نہ ہوتی تو قوم عاد کے نیک و بد میں کیسے فرق کرتی؟ اور شیطان کے منتر ٹیڑھے دلوں میں اتر جاتے ہیں، جیسے کہ ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پاؤں میں۔ سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو، واعظ کہنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔